الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو اس آیت کو لے کر کچھ بات اس آیت کے پہلے جز کے متعلق عرض کی گئی تھی۔ ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ پاک انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے تین باتوں کو، تین کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع فرمایا ہے، اور سلف صالحین سے لے کر آج تک تقریباً ہر امام اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت کو دہراتا ہے، کیونکہ یہ آیت اپنے اندر ایک بہت اہم پیغام کو لیے ہوئے ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر بات تھی عدل کی، اس کے متعلق کچھ عرض کیا جا چکا۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک جس کا حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ احسان کا ہے۔ احسان کے معنی عربی زبان کے اندر اچھا کرنے کے ہیں۔ اب احسان کی دو قسمیں بتلائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کوئی بھی کام کرے اس کو خوبی کے ساتھ کرے، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات کو اچھا کرے۔ اعمال کے اندر سارے اعمال آ گئے، اب چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہو یا غیر عبادات کی قبیل سے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھلائی تھی، یہ فن آپ کو عطا کیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بناتے تھے، سمجھو ہمارے زمانے کے لوہے کے جیکٹ کے فوجی جو ہیں اس کو پہنتے ہیں تاکہ سامنے والے کی زد سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فن سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا وقدر فی السرد، کہ جو آپ زرہ بناتے ہیں وہ زرہ اچھی طریقے سے بنائیں کہ اس کی کڑیوں کے جوڑنے میں تناسب ہو۔ گویا آپ جو یہ کاریگری اپنائیں، یہ زرہ بنانے کا جو فن آپ کو عطا کیا ہے، اس فن کو بھی اچھی طریقے سے ادا کیجئے۔ زرہ ڈنگ کی بنائیے کہ کڑیوں میں تناسب ہو، ناپ کے اندر تناسب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھئی اللہ نے کسی کو کوئی فن سکھایا، کوئی کاریگری سکھائی تو اس کو اس کام میں بھی ڈنگ سے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو درزی بنایا ہے تو اب وہ کپڑے سیے تو اس میں بھی تناسب ہونا چاہیے کہ دونوں آستینیں برابر ہو، کہ لباس سامنے والے کے ناپ کے برابر ہو، اچھی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے اس کو بنائیں۔ تو احسان کے اندر اپنے تمام اعمال کو درست کرنا، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہو، جیسے مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات آپ نے کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کے اندر یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، تو اس کی عبادت کتنی اچھی ہو جائے گی اور کتنے خوش و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ مقام حاصل نہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنی بات تو عبادت کرتے وقت ضرور مد نظر رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے ایک شاگرد ہو اور جو ہے اس کے پاس میں اس کے استاد ہو، تو اس کے پاس میں اس کے استاد ہونے کی وجہ سے نماز میں فرق آ جائے گا کہ بھائی میں ادھر اگر جھانکوں گا یا اپنے کپڑوں سے کھیلوں گا تو میرے استاد کیا سمجھیں گے کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ تصور ہو کہ بھائی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جب یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، ظاہر ہے عبادت میں کتنا حسن اور نکھار آ جائے گا۔ تو عبادت کو اچھا کرنا بھی احسان میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا یہ بھی احسان کے اندر شامل ہے، اپنے معاملات کو اچھا کرنا یہ بھی احسان کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے احسان کی دوسری قسم ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب اس میں اللہ کی ساری مخلوق آ گئی۔ آدمی کا اپنی ذات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو ہے عدل، عدل کے معنی برابری کرنا، جس کا جو حق ہے وہ حق پورا دینا، اور اپنا حق کسی کے پاس سے نکلتا ہو تو وہ حق اپنا جتنا نکلتا ہے اتنا وصول کرنا، یہ تو عدل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ پاک صرف عدل ہی کا نہیں بلکہ احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے نکلتا ہو تو جتنا حق نکلتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور اگر کسی کے اوپر ہمارا حق نکلتا ہے تو اگر وہ تھوڑا بہت ہمارے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو چشم پوشی کر لے، اس کو برداشت کر لے، اس کو چلا لے، یہ بھی احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ایک تو برابری کا، اور ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر احسان کا۔ احسان کے اندر ساری مخلوقات آ جائے گی کہ ساری کے ساری مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو بطور سزا کے قتل کرنے کی نوبت آئے تو اس کے قتل کرنے میں بھی احسان یعنی اچھا طریقہ برتو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کہ مثلا اس کو تکلیفیں دے دے کر نہ مارا جائے۔ اب جب وہ واجب القتل ہے اس کو قتل کر دو۔ اسی طریقے سے اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس ذبح کے کام کے اندر بھی احسان کا حکم دیا کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کرو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ تکلیف اس کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ احسان کے خلاف ہے۔ تو احسان کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، اور اگر کوئی ہماری حق تلفی کرتا ہے، کمی کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لینا، یہ احسان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ اللہ پاک رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ان کے حقوق دیا کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالی اعتبار سے ان کا حق ادا کرنا، مثلا رشتہ دار اگر غریب ہے تو مال سے ان کی خدمت کرنا، اگر محتاج ہے تو مال سے ان کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے دوسرا ہے اپنی ذات سے، جان سے ان کی خدمت کرنا۔ مثلا رشتہ دار کو خدمت کی ضرورت ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، رشتہ دار ہے، اب ان کو مثلا خدمت کی ضرورت ہے، اب بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، وہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کی مالی خدمت کرنا، یہ ان کا بجانی خدمت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق چاہے مالی ہو یا جانی ہو، دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کا اس کے اندر حکم دیا ہے۔ اور وَآتِ ذَا الْقُرْبَى اس میں جو ہے وہ مبہم رکھا، اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی، اس سے گویا اس کی طرف اشارہ ہے کہ رشتہ داروں کے تمام حقوق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ حقوق جانی ہو، مالی ہو، مال سے ہو یا خدمت سے ہو، یا کم از کم تسلی اور غم گساری سے ہو۔ رشتہ دار پر کسی قسم کی مصیبت آئی، بیچارہ کسی تکلیف میں پھنس گیا، ایسے موقع پر اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا، اس کی تعزیت کرنا، اس کو جو ہے وہ دلاسا دینا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ تو احسان کے اندر تو اللہ کی تمام مخلوق کو دینا اور ان کے ساتھ احسان کا حکم آ ہی جاتا ہے، لیکن رشتہ داروں کا معاملہ چونکہ زیادہ نازک اور اللہ کے یہاں زیادہ اہم، اس وجہ سے اس کو مستقل طور پر بیان کیا کہ تمام مخلوق خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ خصوصاً معاملہ کرو۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مالی اعتبار سے دوسروں کی تو خدمت کرتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ بھول جانے کی بعض مرتبہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیچارے کو اس طرف خیال نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میں دوسروں پر تو خرچ کر رہا ہوں لیکن فلاں میرا رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ میرے صلے کا، میرے صدقے کا، میرے خیرات کا، میرے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ اور شریعت کے اندر بھی اگر رشتہ دار محتاج ہے اور آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ دے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی اپنا وہ رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو یہاں پر اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس کو ایک تو صلہ رحمی کا بھی کہ رشتہ داری کا اس نے خیال رکھا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو صدقہ اور زکوٰۃ خیرات جو دے رہا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا اگر آدمی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں میں تو محتاج نہیں ہے، اگر اپنے رشتہ داروں میں محتاج ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ان کا حق مقدم ہوگا کہ وہ دوسروں کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جس کا وہ مستحق ہے وہ اس کو دے، اس میں ثواب بھی ملے گا اور ایک شرعی حق بھی بنتا ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو اگر آدمی کا اپنا رشتہ دار زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کو چھوڑ کر دوسرے کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن رشتہ داری کی اتنی اہمیت ہے۔ تو احسان کے ساتھ آتِ ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔
تو رشتہ داروں کو نہ دینے کی وجہ بعض مرتبہ تو غفلت ہوتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میرا فلانا رشتہ دار میرے صلے کا، میری زکوٰۃ کا، میرے صدقے خیرات کا زیادہ محتاج ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس تکلیف پہنچانے کے نتیجے کے اندر ہم اس کو دل میں لیے پھرتے ہیں، اس نے تو میرے باپ کو فلانے وقت یہ کہا تھا، اس نے تو فلانے وقت میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میں کیوں اس کو دوں، ہٹاؤ اس کو یہ جو ہے وہ کیا ہے میرے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے، چاہے وہ محتاج ہیں لیکن میری اس جو ہے اس ضد کی وجہ سے اور میری اس سوچ کی وجہ سے کہ فلانے وقت اس نے ساتھ میرے یہ معاملہ کیا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کے نتیجے کے اندر ہم رشتہ دار کو محروم رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ انبن ہونا، ادھر ادھر کا ہو جانا، جب ساتھ میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ آخر پرائے لوگوں سے تو ہمیں زیادہ سابقہ پڑتا نہیں، لہذا ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے ہی ہوں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، کبھی کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ادھر ادھر کا ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں تاکید فرماتے ہوئے کہا لیس الواصل بالمکافی، برابری کا معاملہ کرنے والا یہ کامل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو یہ تو میرا معاملہ پرایوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بزنس پالیسی ہو گئی کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اصل رشتہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل طور پر صلہ رحمی اختیار کرنے والا وہ شخص ہے کہ رشتہ دار اس کے ساتھ قطع تعلق کرے لیکن وہ رشتے کو جوڑے، یہ اصل کامل رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور بعض مرتبہ رشتہ داروں کو نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم پرائے کو دیں گے وہ ہمارا احسان مانے گا، اور رشتہ دار کو دیں گے تو وہ کچھ زیادہ احسان مانے گا نہیں۔ میرا بھائی ہے، میرے بھائی نے مجھے دیا تو اب اس نے کیا پہاڑ توڑ ڈالا، حالانکہ میرے بھائی نے مجھے دیا تو مجھے میرے بھائی کا احسان ماننا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے چچا والا ہے، میرے ماموں والا ہے، میرا فلانا ہے، اس نے مجھے دیا تو اس نے کون سا احسان میرے اوپر کر دیا۔ تو دیکھیے اس قسم کے احسان کو مد نظر رکھے بغیر اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، چاہے رشتہ دار اس کی قدر نہ کرے لیکن اللہ کے یہاں تو ہمیں صلہ رحمی کا ثواب ملے گا ہی۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دینے کے اندر تو پتہ چلے گا کہ بھئی فلاں آدمی نے اتنا خرچ کیا، اگر میں 1,00,000 روپیہ فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں جگہ دوں گا، میرے نام کی تختی لگے گی، پتہ تو چلے گا کہ خرچ کیا ہے۔ اگر رشتہ دار کو دوں گا تو کیا پتہ چلے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ پاک ایسے صدقات و خیرات کو کہ جس میں نمائش مد نظر ہو، دکھلاوا مد نظر ہو، اللہ کے یہاں ایسے صدقے قبول نہیں ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل تو کرے لیکن اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ میں نیک کام کرتا ہوں
اب وہ نیک کام خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں بھی اس کا چرچا ہو کہ بھئی فلانے نے اتنا دیا، فلانے نے یہ خرچ کیا، فلانے نے اتنی نمازیں پڑھی، فلانے نے اتنے چلے لگائے، فلانے نے اتنے 3 مہینے جو ہیں 4 مہینے اتنی مرتبہ لگائے۔ اللہ کے لیے کرتا ہوں نیک کام، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں میں بھی اس کا چرچا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیعمل عملا صالحا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، لیکن اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ گویا میں اللہ کے لیے عبادت کروں، لیکن ساتھ ساتھ میری دینی خواہش یہ ہو کہ لوگوں کے اندر بھی میرا چرچا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس پر جو اللہ کے یہاں قبول مرتب ہونا چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، میں وہ ثواب کی امید رکھوں، یہ درست نہیں ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینے کے اندر بعض مرتبہ یہ چیز آڑے آتی ہے کہ رشتہ دار کو دوں گا تو کیا پتہ چلے گا۔ دینا اللہ کے لیے ہے، اور اس دن کے لیے دینا ہے کہ جس دن ایک نیکی کے لیے آدمی اگر دنیا اور دنیا کے سارے خزانے بھی دے دے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکیوں پر جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت یہ ہمارا خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ تو یہی خرچ جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر رشتہ دار کر خرچ کریں گے، قرآن کے اس حکم پر عمل ہوگا اور ہمارے ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔